بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ عام طور سے کسی سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کرتے تو سب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسباب جوڑ دیے گئے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر آدمی اچھے اسباب اختیار کرے تو اچھے نتیجے تک پہنچتا ہے، اور اگر برے اسباب اختیار کرے تو برے نتائج تک پہنچتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے لیے موزوں اسباب اختیار کرے تو نیکی اور بھلائی کا صدور اس سے ہوتا ہے، اور معصیت، نافرمانی اور گناہ کے اسباب اختیار کرے تو گناہوں کا اس سے صدور ہوتا ہے۔ کوشش کرتا ہے تو کامیابی ملتی ہے، غفلت برتتا ہے تو نقصان میں رہتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نظام ہے، اور ازل سے اسی طرح چل رہا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے، لیکن کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسباب کے ماتحت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام نے بھی اسباب ہی اختیار فرمائے، حالانکہ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا توکل ہم ایسے لوگوں کے پاس ناقابل تصور ہے، یعنی ہم تصور میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک نبیوں کو خدا پر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پوری انبیاء کی تاریخ آپ مطالعہ کر جائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی اسباب سے مستغنی نظر نہیں آتا۔ سب لوگ اس دنیا میں اسباب کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ ان کا ایمان، ان کی توحید، ان کا توکل امتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت بھی ان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ نے ہم کو ان کے ہی اسوہ حسنہ کا پابند بھی کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر مسلمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کو ہر چیز جاننے کا شوق ہے، اور ہر نئی معلومات سے واقف رہنے کا شوق ہے، سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل کرنے کا ذوق شوق مسلمانوں میں نہیں۔ آج جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا ایک چھوٹے سے خاندان کی طرح ہو گئی، ایک گھرانے کی طرح ہو گئی۔ گلوبل ویلیج کہا جا رہا ہے کہ سب مل کر، پوری دنیا مل کر ایک چھوٹے سے قصبے میں، ایک چھوٹے سے محلے میں جیسے کچھ لوگ رہتے ہیں، اس طرح ہو گیا ہے۔ کوئی کسی سے دور نہیں ہے، اور کوئی کسی سے بے خبر نہیں ہے۔
ساری دنیا کے احوال ہر وقت اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی کے بھی دسترس میں ہے، کوئی بھی دریافت کر لے سکتا ہے، کوئی بھی جان لے سکتا ہے، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو، ہل جوتنے والا ہو، اگر تھوڑی سی کوشش کرے گا تو سب کچھ جان لیتا ہے۔ کل الیکشن ہوا اور چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے لوگوں کو بھی جو صورتحال رہی ریاست میں، پوری ریاست کی صورتحال سے واقفیت حاصل ہوئی، سب جانتے ہیں، امیر غریب پڑھے لکھے ان پڑھ، کبھی 2 کلاس نہیں گیا ہوگا اسکول میں یا نہیں گئی ہوگی عورت، پر اس کو موبائل فون میں سب کچھ یوز کرنا آتا ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، نیوز دیکھ لے سکتے ہیں، خبریں سن لے سکتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، قابل ہوں یا جاہل، امیر ہو یا غریب، کوئی مطلب نہیں، سب کو کچھ نہ آتا ہوگا یہ ضرور آتا ہے کہ فون میں کیا کیا سہولتیں ہیں، اور ان سہولتوں میں خاص طور سے انفارمیشن کی جو سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کون ہے جس کو نہیں آتا۔ بڑی بڑی بوڑھی عورتیں ہیں اور بالکل بھولی بھالی نادان سمجھی جاتی ہیں، فون وہ بھی استعمال کر رہی ہیں، ان کو بھی کرنا سکھا دیا، نواسیوں نے بیٹھ کر، پوتریوں نے بیٹھ کر، دادی جان کو سب سکھا دیا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسے خبر آتی ہے، ایسے معلومات ہوتے ہیں، یہ بٹن دبانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کرنے سے سیکھ لیا۔ بڑھیا نے کچھ بھی نہیں آتا، دنیا کی ہوشیاری بھی نہیں ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے گھر میں یہ سب کرنا آ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی سارے جہاں سے ہر وقت باخبر ہے۔ لیکن کہنے والے نے پتہ نہیں کس پس منظر میں کہا تھا، آج ہم سب اس کے مصداق ہو گئے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، ہم اس کے مصداق ہو گئے۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج کیا صورتحال ہے، صبح کیا صورتحال تھی، یہ تک بھی دلچسپی رکھنے والوں کے سامنے ہے، لیکن اپنے جہاں سے بے خبری، اپنے حالات سے ناواقفیت، اپنے وطن اور اپنے ملک اور اپنے زمین کے اوپر احمقوں کی طرح زندگی گزارنے والی یہ قوم، اسے نہیں معلوم ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں ووٹ ڈالنے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ مسلم علاقوں میں خبریں بتا رہی ہیں، لوگوں نے نوٹ کیا ہے، حسب معمول 40% سے زیادہ ووٹنگ نہیں ہوئی، کہیں 30, 32, 35, 29 مسلم علاقوں میں اتنی ووٹنگ ہوئی ہے، باقی 60% لوگوں نے اپنا ووٹ برباد کر دیا، ضائع۔ کاہلی، بے خبری، ناسمجھی، بے احساسی، ساری برائیاں جو کسی قوم کی بربادی کا سبب ہو سکتی ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر آ گئے۔ کیا کر رہے تھے مسلمان؟ کیوں نہیں نکلے گھر سے؟ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں اپنا حق استعمال کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا لازمی نتیجہ اور لازمی جواب غفلت اور لاپرواہی اور بے احساسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس دفعہ تو الحمدللہ تمام علماء، اکابر، مشائخ ریاست کے، جو بیچارے ان چیزوں میں کبھی گئے بھی نہیں، لیکن گزشتہ 4 مہینے سے مسلسل مسلمانوں کا شعور بیدار کرنے اور انہیں خواب غفلت سے جگانے میں استعمال کیا، بیانات دیے، کوششیں کی، تدبیریں کی، ووٹرز کو آئی ڈی فراہم کرنے کے لیے محنتیں کی،
گلی گلی محلہ محلہ کوششیں کی، اور لاکھوں ایسے لوگ جو اس الیکشن سے پہلے تک ووٹر آئی ڈی نہیں رکھتے تھے، ان کی ووٹر آئی ڈی بنا کے دی گئی، اور اس کے نتیجے میں 2 لاکھ نئے نام لسٹوں کے اندر آئے۔ یہ سب کچھ کیا گیا، یاد دہانی کرائی گئی، جمعے کے خطبوں میں توجہ دلائی گئی، علماء سے کہا گیا کہ بیانات میں اس کو ملحوظ رکھو، اس کی طرف توجہ دلاؤ۔ کیوں؟ اس وقت حالات غفلت میں جینے کے نہیں ہیں، باشعور زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی اخبار کہتے ہیں حسب معمول، یعنی جیسے پہلے جو اوسط تھا مسلمانوں کے ووٹ ڈالنے کا وہی اوسط تھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اب یہ ہماری بے شعوری ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غیب سے سب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی، بہت افسوس ہوا مسلمانوں کی بے حسی کو دیکھ کر۔ کب احساس جاگے گا؟ سامنے مصیبت کھڑی ہوئی ہے، سر پہ ننگی تلوار لٹک رہی ہے، فرقہ پرست قوتیں انسانوں کو بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دینا چاہتے ہیں، اور ان کو بھڑا ہوا دیکھ کر اپنے مقاصد حاصل کرتے رہنا اور چین سے رہنا چاہتے ہیں۔ رعایا کو سکون نہیں، امن نہیں، امان نہیں، ایسے مقاصد کو لے کر بھرپور کوشش کی گئی، بھرپور فکریں کی گئی۔ 6 مہینے سے ہماری آنکھوں نے دیکھا جن کو ملک میں امن نہیں رکھنا ہے، جو پہلی بات ہی لڑانے کی کرتے ہیں، جن کی صورتحال یہ ہے کہ اپنا ایشو پیش کرتے ہیں تو پہلے ہی نمبر پر ہماری حکومت آئے گی تو 4% تحفظات کو ختم کر دیں گے، ہماری حکومت آئے گی تو مسجد کی کھدائی کریں گے اور تحقیق کریں گے کہ کہیں یہ پہلے مندر تو نہیں تھا، ہماری حکومت آئے گی تو یہ ایشو ہے، یہ ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اور مقامی سے لے کے نیشنل لیڈرز تک سب یہی بولتے رہے ہماری ریاست میں کہ ہم یہ کریں گے، جس میں کوئی اچھی بات نہیں لائی گئی کہ ہم امن قائم کریں گے، ہم بھائی چارے کو فروغ دیں گے، ہم چین سے سب کو رہنے دیں گے، ہم رعایا کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ترقی یافتہ ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کوئی ایجنڈا نہیں، سب ایجنڈا لڑانے کا، بھڑانے کا، جھگڑانے کا، یہی لوکل لیڈر سے لے کر کے نیشنل لیڈر تک سب یہی بول کے گئے۔ پھر بھی مسلمانوں کے ہوش نہیں جاگے، مسلمانوں میں شعور نہیں پیدا ہوا کہ مسلمان کوئی تدبیر کریں۔ مسلمان سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آسمان سے فرشتے آئیں اور اگر وہ ہم کو بچائیں تو بچائیں، نہ بچائیں تو مرضی ان کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ہم کیا کریں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس قدر بے حس ہو گئی سیاسی اعتبار سے مسلم امہ، کچھ نہیں کرنا مسلمانوں کو۔ 6 مہینے سے ہم چلتے پھرتے، سفروں میں آتے جاتے، گاؤں سے گزرتے، دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، حیدرآباد میں، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جو یہ نظریات رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ اسپیچز دی تھی ہماری ریاست کی سرزمین پر، ان کی جانب سے ہر جگہ شعور بیداری کا کام ہوتا رہا۔ ہر جگہ گاؤں گاؤں میں ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں کر کے ان کے حکومت کرنے کا کیا فائدہ ہے اور ان کے ہار جانے کے کیا نقصانات ہیں بتائے گئے اور ذہن بنائے گئے۔ بہت سی خبریں مقامی لوگوں سے سننے میں آئیں، جس کا مجموعہ اور خلاصہ بس یہ ہے کہ گزشتہ 6 مہینے سے فرقہ پرست ذہنیتوں نے ایک مخصوص ڈراؤنی آئیڈیالوجی رکھنے والی
جماعت اور ان کے ارکان نے ہجرت کر کے جگہ جگہ سے آ کر کوششیں کی، محنتیں کی، ذہن بنائے اور لوگوں کو فائدہ بتایا کہ ہمارے ساتھ رہنے میں کیا فائدہ ہے، ہم سے کٹنے میں کیا نقصان ہے۔ بنایا گیا، ہر ایک کو حق ہے، ہر کوئی کوشش کر سکتا ہے، ہر ایک محنت کر سکتا ہے، پر میرے دوستو مسلمانوں، اللہ کا قانون اس دنیا میں کیا ہے؟ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ نتیجہ پائے گا۔ جو گھر میں بیٹھ کے سوتا رہے گا اور ووٹ ڈالنے کے دن بھی نہیں نکلے گا اور ذرا سا جا کے پول پہ کھڑے ہونے اور اپنی چٹھی ڈھونڈ لینا ہے، اپنا جا کر کے ایک بٹن دبانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، 5 منٹ لائن میں کھڑے نہ پڑے گا، کہیں 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگ جائے گا اپنے فیوچر کو درست کرنے کے لیے، ملک میں مستقبل میں اپنا وزن باقی رکھنے کے لیے 1 گھنٹہ لائن میں کھڑے ہونا مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ جو مسلمان جس کے آبا و اجداد ایک کھجور کھا کر دن بھر جہاد کر سکتے ہوں، یہ ان کے اخلاف ہیں، جن سے لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالنا بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنے تو احمق دیندار ایسے ہیں جن کا دین یہ کہتا ہے یہ سب چیزیں چھوڑو بھائی، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، ووٹ کیا ہے، یہ محنت کیا ہے، یہ سب غیر اللہ پر توجہ دینا ہے، ایسی تک باتیں سننے میں آتی۔ میں بلا تکلف یہاں مسجد سے ان کو احمق دیندار کروں، اجہل دیندار ہے، جن کو نہ دین معلوم ہے نہ اسلام کی بنیادیں معلوم ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ ارے ایسا ہوتا تو نبی ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے کیوں جاتے اور ناکام ہو کر واپس آ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کرتے؟ کیوں بدر میں 313 کو لے کر پہنچ جاتے نبی؟ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سب تدبیر پر بھروسہ کرنا توحید کے خلاف ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہو، وہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ امام آخر الزمان خاتم النبیین داعی عالم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو کیوں تشریف لے جاتے؟ کیوں غار ثور میں ایک رات چھپتے تھے؟ کیوں رات کی اندھیری میں خاموش طریقے پر مکہ چھوڑ کر نکل گئے؟ دن میں خم ٹھوک کے اور سینہ بجا کے نکلتے کہ میں خدا کا نبی ہوں، کوئی روک کے دیکھو مجھے۔ ایسے بھی تو نبی نکل سکتے تھے، لیکن نہیں، رات کے اندھیرے میں نکلے، تدبیر کی، پہلے ہی سے ابو بکر کو بتا دیا، اونٹنیاں وہاں تیار رکھی گئیں، توشہ باندھ کے رکھا گیا، ابو بکر نے اپنی کل آمدنی سمیٹ کے باندھ لی اور اپنے ساتھ لے لی، ایک بیٹی کو توشہ تیار کرنے پہ لگایا، ایک بیٹے کو خبریں معلوم کر کے پہنچانے پر لگایا، ایک نوکر کرائے پر لیا، اس کو راستہ دکھانے کے لیے رکھا، ایک بیٹے کو بکریاں چرا کر شام کو اندھیرے میں لا کر دودھ پلا کے جانے کے لیے پابند کیا۔ تدبیریں ہو رہی ہیں۔ نبی کی ہجرت تو آسمان سے شاہانہ انداز میں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا پیارے نبی میں نے اس دنیا کے سسٹم کو اسباب سے جوڑا ہے، آپ کو بھی اسباب اختیار کریں، حفاظت کے اسباب، خاموشی کے اسباب اور رازداری کے اسباب، سارے اسباب اختیار کر رہا ہے اللہ کا نبی۔ اور روم میں سے نکلے تو ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے پھینک دی۔ وہ بکھیری ہوئی ریتی سب کے چہروں پہ جا کے گری اور
ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، کسی کے نکل کے جانے کو دیکھ ہی نہیں سکے، پتہ ہی نہیں چلا، پردہ پڑ گیا، کوئی نکل کے چلا گیا ان کے بیچ میں سے۔ ننگی تلواریں لے کر ہر قبیلے کا ایک نوجوان اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر کہ اگر ہم حملہ کریں اور تلوار ان کی گردن نہ کاٹ سکے تو زہر اتنا چلا جائے کہ جس کی وجہ سے موت ہو جائے۔ ان لوگوں نے بھی تدبیریں کی اور نبی بھی تدبیر کر رہے تھے، مجبور تھے، وہاں کے حالات سے عاجز اور بے بس تھے، وہ اظہار نہیں کر سکتے تھے، اصرار ہی ضروری تھا، چھپنا ہی ضروری تھا ان کے لیے۔ تدبیر یہی کہہ رہی تھی، کیا اللہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں کر سکتا؟ ابو بکر جیسے اپنے مونڈوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچا دیا ان کو، پہاڑ پر چڑھ کے لے جا کر کے، کیا وہ اپنے مونڈوں پر اٹھا کر ایک جلوس لے کر ایک جشن مناتے ہوئے مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے؟ سب ہو سکتا تھا، لیکن نبی کو پتا تھا کہ اللہ نے دنیا میں کامیابی اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھی، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اپنے کو خطرے میں ڈال لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس لیے رازداری کے اسباب اختیار کیے، حفاظت کے اسباب اختیار کیے، خاموشی کے اسباب اختیار کیے، سامان سفر کے اسباب اختیار کیے، سارے اسباب کے تحت نبی اپنی تیاری فرما رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو خدا جانے کون سا ایمان ملا ہے جس ایمان میں اسباب کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ووٹ تک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جمہوریت میں اپنا وزن بتانے کے واسطے، اپنا مین پاور، اپنی عددی قوت بتانے کے واسطے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب خدا کرے گا، سب فرشتے کریں گے، ہمیں کیوں کرنا ہے؟ ہمارا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس قدر بے شعور و بے حس ہماری قوم ہو گئی۔ لوگ محلوں میں سڑکیں بنانے کے لیے لیڈرشپ کر رہے ہیں، لائٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، محلوں میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے لیڈروں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور وہاں اپنے اپنے بستیوں محلوں کی ترقی کی فکر کر رہے ہیں۔ اس ترقی کو لے کے کیا کرو گے جس ترقی کے ساتھ ہم امن میں نہیں رہ سکتے، ہم بے چینی میں رہیں گے، ہمارا مذہب خطرے میں ہوگا، ہمارا عقیدہ خطرے میں ہوگا، اس ترقی کو لے کے کیا کرو گے؟ وہ کام نہ کرتے تو بھی اتنا برا نہیں تھا، بس سڑکیں خراب ہوتی، آنے جانے میں زحمت ہوتی، تکلیفیں پہنچتی، ہمارا ڈرین سسٹم خراب ہوتا، محلے میں بدبو ہو جاتی، یہی تو سب کچھ ہوتا۔ لیکن اگر یہی لیڈر کوشش کرتے کہ ہماری بستی کا ایک 18 سال کا مسلم نوجوان ایسا نہ ہو جس نے ووٹ نہ ڈالا ہو، یہ بھی تو کر سکتے تھے۔ یہ کرنے کے لیے کسی کو توجہ نہیں ہے، صرف فوٹوز میں آنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بننا چاہتے ہیں۔ کب تک بنیں گے؟ ایک دن مارے جاتے ہوئے بھی سوشل میڈیا میں آئیں گے، ایک دن ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لٹتی ہوئی بھی سوشل میڈیا میں آئے گی، تب وہ تصویریں دیکھ کے آنسو روئیں گے، خون روئیں گے۔ کیا شوق ہے؟ یہ شوق چھوڑو، کچھ کرو، قوم کو باشعور بناؤ، ان کی بے حسی ختم کرو، ان کے احساس کو جگاؤ، ان کو بتاؤ کہ ملک میں اگر عزت سے رہنا ہے تو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا مین پاور کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے، کاروبار ہمارے پاس نہیں ہے، ذرائع معاش بہت محدود و مختصر ہیں۔ اگر کچھ ہے آپ کے پاس تو آپ کے 20 کروڑ 25 کروڑ ہونے کا صرف نمبر ہے، عدد ہے، اس کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا بھی استعمال نہیں کرو گے کہ اتنے ووٹرز ہیں ہم اور ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اپنا وزن دکھا سکتے ہیں، اپنا عدد دکھا سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر کے مسلمان دے سکتے۔
تو اس قوم کو عزت سے جینے کی ہوس ہی چھوڑ دینی چاہیے. جو مصیبت آئی اس مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اور ہے تیار بیٹھی ہوئی ہے قوم. آنے دو، جب آئے گی مصیبت سوچیں گے. ابھی کیوں تدبیر کریں ہم؟ تو جاہل بے حسی کی وجہ سے اپنے ووٹ نہیں ڈال سکے، اور باشعور لوگ جن کو مذہب کا شعور ہے لیکن کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. جگہ جگہ سے لوگ لائے گئے ہیں واپس. کوئی بمبئی میں کام کر رہا ہے، کوئی مہاراشٹر میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. اپنی روزی روٹی کی ضرورت سے کہیں کہیں پھیلے ہوئے ہیں ملک میں، بیرون ملک، لیکن وہ اس ملک کے، اس ریاست کے ووٹر ہیں. ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. اگر فکریں کی جاتی، تدبیریں کی جاتی، جیسا کہ بعض قوموں نے کیا، اپنے لوگوں کو بسیں بھیج کر مزدوروں کو دوسرے شہروں سے بلوا کر ان کا ووٹ کروایا، اور پھر بسوں میں لے جا کے ان کو چھوڑ کے آئے، اور اس خرچے کو اپنے مفاد میں سمجھا. ہمارے کون لوگ کہاں ہیں وہ بھی نہیں معلوم. جو بستی میں ہیں انہوں نے بھی جا کے اپنا ووٹ استعمال کیا، وہ بھی نہیں معلوم. بڑی مشکل سے کوئی سمجھدار آدمی نکل کے گیا، اپنا کام کر لیا، سیدھا گھر جا کے سو گیا. 2 4 5 10 آدمی کو چٹھی دلانا، اس کی تحقیق کرنا، اس کے ہاتھ میں دینا، بھائی آپ بھی چلے جاؤ، آپ بھی ڈال کے آ جاؤ، آپ بھی ڈال کے آ جاؤ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن جو قوم اس قدر خود غرض ہو گئی ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں جانتی کہ وہ بھی رہتا ہے دنیا میں، وہ کیا کر سکتی؟ جوش و خروش ہے نوجوانوں میں. ہوٹلیں بند ہیں، بازار بند ہیں، تو غنیمت کے ہوٹلوں میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں جا کے سو رہے تھے، کہاں غائب تھے. یہ کام بھی تو کر سکتے تھے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم خود اپنے حالات کو چینج کرانے کی آرزو نہیں رکھتی، تدبیر نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، اللہ بیٹھے بٹھائے نہیں بدلیں گے حالات. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تماشا دیکھنے والوں کا حال اللہ نہیں بدلے. قرآن میں اعلان فرما دیا، چاہنے والے اور سعی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مشکور فرماتے ہیں. سعی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہم تدبیر نہیں کر رہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کام تدبیر کی، بڑا مجاہدہ اٹھایا، بڑی مشقتیں جھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے احد میں جنگ کی. ایک ہی دن میں پہلے فتح حاصل ہوئی، پھر شکست ہو گئی، خوفناک خطرناک شکست، پھر دوبارہ فتح ہوئی، اور جب شام ہوئی تو دشمن بھاگ چکے تھے، لیکن 70 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی احد کے میدان میں. چچا حمزہ کی بھی لاش پڑی ہوئی تھی. بڑے بڑے پیارے چہیتے اور جان نثار کرنے والے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے اکابر صحابہ وہ پڑے ہوئے تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. دل ٹوٹ گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. خود زخمی تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپی کے کڑی سر میں گھس جانے کی وجہ سے خون نکلنے لگا تھا، کھینچ کے زبردستی نکالنا پڑا اس کڑی کو، پھر خون جاری ہو گیا. سیدہ فاطمہ ایک چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ تیار کر رہی ہیں، سیدنا علی ڈھال میں پانی لے کر آئے ہیں، اس پانی سے چہرے مبارک کو دھویا گیا اور اس راکھ کو آپ کے زخموں میں بھرا گیا. اور اس حالت میں کہ آپ کی حفاظت کرنے والے کے سینے پر 70 نیزوں کے
زخم تھے اور وہ بھی شہید ہو چکے تھے. ایک خاتون مسلسل حفاظت کر رہی تھی، وہ بھی زخمی ہو گئی تھی اور اس کے پیر میں لنگ آ گیا تھا. پھر بھی حضور علیہ السلام اٹھے، صحابہ کو ہمت دلائی، جنازے جمع کروائے گئے، قبریں کھودی گئیں. 7 اجتماعی قبریں کھود کر ایک ایک میں 10 صحابہ کرام کو تدفین کیا گیا. نماز پڑھائی حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی، پھر ایک ایک کو لایا گیا، ایک ایک کی الگ نماز پڑھائی. اجتماعی بھی ہو سکتی تھی. تھکے ہوئے تھے تمام صحابہ، جو زندہ تھے وہ زخمی تھے، اور خود نبی کا حال سر سے لے کے پیر تک اس قدر مجروح ہو چکا تھا. لیکن اس دن حضور علیہ السلام نے ایک ایک شہید کی الگ الگ نماز پڑھائی اور خود قبر میں اتر کر 10 شہداء کو تدفین کی. اس سارے کاموں سے فارغ ہو کر، تھکا کر، نڈھال ہو کر مدینے میں آئے. اور مدینے میں آنے کے بعد حضرت علیہ السلام نے کچھ خاص لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، سب زخمی ہیں، سب تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ جو دشمن ہار کے بھاگا ہے وہ ابھی مکہ نہیں پہنچا ہے، راستے میں ان کی رائے کہیں بدل نہ جائے اور وہ لوگ راستے سے پلٹ کے آ کے ہم تھکے ہاروں پر حملہ نہ کر دیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا پیچھا کیا جائے، تعاقب کیا جائے، راستے ہی میں ان کو گھیر لیا جائے اور وہیں یا تو ان کا قلع قبا کیا جائے یا ان کے مکہ تک پہنچ جانے کا اطمینان کر کے ہم واپس آئیں. تو وہ زخمی صحابہ بھی تیار ہو گئے، اور وہ جو خاتون زخمی ہو کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، جن کو اٹھنا نہیں آ رہا تھا، ذرا ہمارے نوجوان غور کے کانوں سے سنیں. 3 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی انہوں نے بستر سے، خود سے اٹھ کے کھڑے ہونے لگیں، پھر گر گئیں، پھر کوشش کی اٹھنے کی، پھر گر گئیں. لوگوں نے کہا اب آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی، آپ آرام کر لو. تو کہنے لگی کیسے آرام کروں جب اللہ کا نبی نہیں آرام کر رہا ہے تو میں کیسے آرام کروں. نہیں جا سکی، لیکن بہرحال کوشش کی 3 مرتبہ کہ میں اٹھ سکوں، کھڑے ہو سکوں، تو وہاں بھی ساتھ جاؤں گی اور جا کے جتنی مدد نبی کی کر سکتی ہوں کروں. پھر حضرت علیہ السلام گئے ایک قافلے کو لے کر، اور پھر جب ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا، اور خطرہ یہی تھا کہ وہی مشورہ بھی چل رہا تھا کہ ہم لوگ واپس جائیں یا پھر الٹا مدینے کی طرف چل رہی تھی میٹنگ. جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر پیچھا یہاں بھی پہنچ گیا ہے تو انہوں نے خیر اسی میں سمجھی کہ یہاں سے جلدی نکلو، بھاگو، اور آپس میں بپھر گئے اور اختلافات کے شکار ہو گئے اور سب نکل کے بھاگ گئے وہاں سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب تدبیروں کی کیا ضرورت تھی بھائی. حضور علیہ السلام جا کے گھر میں لیٹ جاتے اور یہ فرماتے کہ شہداء کا خون رنگ لائے گا، اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا ہو جائے گا. اللہ ہمیں جس آزمائش سے گزارے ہیں اس کا پھل دے دیں گے اور بیٹھے بیٹھے گھر میں دے دیں گے. نبی ایسا بھی تو سوچ سکتے تھے. او متوکلو، جو خدا پہ بھروسے کی باتیں کرتے ہو، ذرا سب سے بڑے متوکل کا حال دیکھو کہ کس قدر تدبیر کرتے ہیں، کیسے انتظامات کرتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا متوکل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ معراج میں جب حضور علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ سے محبت سے گفتگو فرمائی، ہم کلامی ہوئی دونوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، انت حبیبی و رسولی سمیتک المتوکل. آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا امتیازی نام المتوکل رکھا ہے، یعنی خدا پہ بھروسہ کرنے والا آپ کا نام دیا ہے میں نے. یہ خدائی خطاب جو رکھتا ہے وہ المتوکل اپنا ہر کام تدبیر کے نیچے کرتا ہے.
ہر کام میں تدبیر کرتا ہے، ہر کام میں تدبیر کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ سانپ سوکھ گیا ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اتنا بھی نہیں ہو سکا مسلمانوں سے کل کہ سب کے سب مل کر کے 100% ووٹنگ کراتے، 90% ووٹنگ کراتے۔ مسلمان اتنا تو کر سکتے تھے، 80% کروا سکتے تھے، 40% سے بھی کم۔ یہ کس غفلت کا پتہ دے رہا ہے؟ یہ کس بے حسی کا نشان ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ کیا ایسی بے حس قوم کی خدا مدد کرے گا؟ اس قدر بے حس ہو گئے مسلمان، سارا میڈیا پہ چیختا چلاتا رہا، سیاسی لوگ بولتے رہے، مذہبی لوگ بولتے رہے، علماء توجہ دلاتے رہے، مشائخ توجہ دلاتے رہے، پارٹیاں توجہ دلاتی رہیں، مسلم تنظیمیں توجہ دلاتے رہے، کسی کا اثر نہیں پڑا، ٹس سے مسئلے ہوئے۔ ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، کیوں اس قدر ہم بے خبر ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ مسلمانوں کو فکر ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، غلط استعمال کرنے کے مواقع ختم کر دینا چاہیے۔ میرا نام ہے اور میں جا کر اس کو استعمال کر لوں گا تو غلط استعمال کے امکانات و خطرات ختم ہو جائیں گے۔ میں نہیں استعمال کروں گا تو خطرات موجود ہیں، اللہ عالم، کہ وہ کسی اور کے حق میں استعمال ہو جائیں گے۔ کتنا کہا گیا، کتنا سنا گیا، لیکن میرے دوستو جو رپورٹ آئی وہ تو افسوسناک رپورٹ ہے۔ کیوں ہم نہیں آگے بڑھے؟ ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو عقل آئی، گاؤں والوں کو، قصبے والوں کو عقل آئی، جوش خروش سے انتخابات میں حصہ لیا۔ ہم کو کیا ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ نہیں لیا۔ پی ایم مودی صاحب نے دلی سے تلنگانہ کے ووٹرز سے اپیل کی کہ جوش و خروش سے اپنے ووٹ کا استعمال کرو، جوش و خروش سے حصہ لو ووٹنگ میں۔ تو جن کو سمجھ میں آنا تھا سمجھ میں آیا، اور جن کے مقدر میں سمجھداری ہی نہیں ہو وہ کیا سمجھیں گے؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں سمجھا، انہوں نے تو کسی خاص قوم سے نہیں کہا تھا، ایک عام بات کہی تھی، اس عام بات کو سبھی لیتے اپنے حق میں، اور سبھی لوگ جوش خروش کا مظاہرہ کرتے اور دکھاتے کہ ہم باتوں کو سمجھ سکتے ہیں لیکن نہیں سمجھ سکتے۔ پردہ ڈال دیا ہے عقلوں پر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات بڑی افسوس کی ہے میرے دوستو، مسلمانوں، نوجوانوں بطور خاص، کہ بھائی ہم سفید ریش والے، سفید بال والے، بوڑھی عمر والے تو ان حالات کے آغاز میں ہیں اور آغاز ہی میں دنیا چھوڑ دیں گے۔ لیکن اے نوجوانوں، تم ان حالات کے انجام تک پہنچنے والے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ حالات اپنا رنگ دکھانے والے ہیں۔ اگر تمہیں اپنے مستقبل کا فکر نہیں ہے، اگر تمہیں اپنے آنے والے زمانوں میں استحکام کا، مضبوطی کا، قدم جمانے کا، ہمتیں بڑھانے کا، حوصلوں اور عزائم میں پختگی لانے کا خیال نہیں ہے، حقہ پارلرز میں بیٹھنا، سگریٹ نوشی کرنا، پان کے ڈبوں میں اور چائے کے کھوکھوں میں ٹائم پاس کرنا اور لغو و لایانی حرکتوں میں وقت گزار لینا، کیا یہ ہمارا کام ہے؟ ایک ایسی قوم کا جس کے خلاف خوفناک منصوبے بنائے گئے ہیں، اعلانات ہوئے ہیں، آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے، میڈیا میں پہنچ رہی ہیں باتیں، دیکھا بھی جا رہا ہے، کچھ عملاً بھی شروع ہو چکا ہے، پھر بھی ہمارا کام یہی ہے۔ جہاں دیکھو رات کے وقت میں کبھی پروگراموں سے آتے جاتے ہم دیر سے لوٹتے ہیں شہر میں سے، جدھر مسلم علاقوں کے اندر اولڈ سٹی میں
کتنے حقے پارلر ہیں. عام طور سے جتنی پرفیوم کی دکانیں ہیں ان سب میں حقے کے آلات فروخت ہوتے ہیں، مل رہے ہیں، آلات بھی مل رہے ہیں، اور جو بھی اس کے اندر فلاور استعمال ہوتا ہے وہ بھی مل رہا ہے. لیکن ایسی جگہوں پر جانے والوں کا کہنا یہ ہے کہ نام کو تو وہ فلاورز ہوتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور ایک فیشن، ایک شوق کا سا کام ہے، لیکن اپنا مستقل کسٹمر بنانے کے واسطے لوگ اس میں بھی نشے کو شامل کر دیتے ہیں تاکہ عادت پڑ جائے اور کسٹمر ہمیشہ باقی رہے. جیسے اس زمانے کے ملٹی اسپیشلٹی کمرشل ہاسپٹلز کا حال ہے کہ بجائے صحت مند بنانے کے سوا پیسے وصول کرنے کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارے ایک استاذ کی اہلیہ کا انتقال ہوا چند دن پہلے، تو میں گیا ہوا تھا، وہاں ان کے کچھ رشتہ دار بیٹھے تھے. ان لوگوں نے بتایا کہ 14 دن تک ایک مشین لگائی گئی جس کی کرایہ 4000 روپے یومیہ لیا گیا. 14 دن 15 دن میں تو سمجھیے 60,000 روپے کرایہ لیا گیا. اور بعد میں ان لوگوں نے اسے مارکیٹ میں تحقیق کی تو مارکیٹ میں اس مشین کا جو پرائیویٹ طور پر کرائے پر دیتے ہیں ان کے ہاں یومیہ 500 روپے پر اس کا کرایہ ہے. تو یہ لٹیرے ہاسپٹلز جس طریقے سے قوم کو صحت دینے کے بجائے قوم کا خون چوسنے پر اترے ہوئے ہیں، سنگ دل ہیں، مردار ہیں دل، جو صرف پیسہ اینٹنے کے علاوہ دواخانے کچھ نہیں جانتے. اس میں کام کر رہے ہیں کرنے والے ڈاکٹرز بھی جانتے ہیں، خامخواہ کے لکھے جا رہے ہیں یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، ضرورت ہو نہ ہو کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ بھئی پابند ہیں ہم، کم سے کم اتنا خرچے کا ٹیسٹ تو کرانا ہی ہے مریض سے، ضرورت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے حالت ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کے نشوں میں مبتلا کیا جائے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کشمیر کی جو آج درگت بنی ہوئی ہے، ان کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے ایک ماحول باقاعدہ بنایا گیا. بے حیا لڑکیوں کو ان لوگوں سے دوستی کرنا سکھایا گیا، اور سگریٹ اور نشہ کو ان لوگوں میں عام کیا گیا. جب نوجوان ان چیزوں کے عادی ہو گئے تو خطرہ ختم ہو گیا کہ یہ کبھی اپنی ریاست کے لیے جد و جہد کریں گے. اب بھول جاؤ، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ عیش و عشرت کریں گے، یہ عیش و عشرت کریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے. ہمارا نفس و شیطان بھی یہی چاہتا ہے، ہمارے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کے عادی ہو جائیں اور ہم سے کوئی کام نہ ہو. اتنا بھی نہ ہو کہ گھر سے نکل کے جا کے ووٹ ڈالیں، اتنا بھی کام نہ ہو ہم سے. یہ صورتحال ہماری بنا دی گئی ہے. اب کیا ہمارا ڈر ختم ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو تمہارے خلاف اس طرح جوڑیں گے، اتحاد کریں گے، یونٹی بنائیں گے، جس طرح دسترخوان پر رکھے ہوئے پیالے پر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، ہر طرف سے ٹوٹ پڑ کے لوگ آ کے کھاتے، اسی طریقے سے لوگ شوق سے بلائے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے اور اکٹھے کیے جائیں گے تم کو مٹانے کے واسطے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہو جائیں گے، بہت چھوٹی مائنارٹی ہو جائیں گے؟ ہم اتنی ہمتیں ان کو آج نہیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہو جائیں گی ہمارے خلاف. تو کیا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے جتنے آج آپ کے سامنے موجود ہیں مسلمان؟ 1 لاکھ مسلمان بھی نہیں رہیں گے جب، اس لیے جرأتیں بڑھ جائیں گی. یہ تعجب صحابہ کو ہوا کیونکہ ان 1 لاکھ کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت ختم کر دی گئی تھی. اس لیے ان کو تعجب ہوا، اس طرح ہمارے خلاف اکٹھے ہوں گے؟
کیا ہم اس وقت اتنے بھی نہیں رہیں گے جتنے آج ہیں، عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے؟ تو حضور نے فرمایا تھوڑے نہیں ہوگے، میجورٹی میں ہو۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو تم، اب 1 لاکھ ہو، تب کروڑوں میں ہوگے، بہت بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ پھر کیوں ایسا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی تعداد کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سک رہا ہے، وہ کروڑوں کی تعداد پر اس طرح منصوبے بنا کر حملے کیوں کیے جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے، پاسبل ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تعداد میں تو بہت ہوں گے، لیکن ان کی ہیبت اللہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے نکال دے۔ آج تم لوگوں کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے دلوں میں، لیکن اتنے کروڑوں لوگوں کی ہیبت دشمن کے دل سے اللہ نکال دے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تو فرمایا کہ تم بے حیثیت ہو جاؤ گے، غصہ ان کا غصہ السیل، جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے، بے وزن بے حیثیت، تمہاری بھی حیثیت دنیا میں ایسی ہی ہو جائے گی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کہا ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اس کو وہن کہتے ہیں۔ وہن نیا نام سنا تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کے کیا معنی ہیں؟ تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، موت سے گھبراہٹ اور دنیا کی محبت، یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ پیدا ہو جائے گی تو تم عیش و عشرت کے رسیا ہو جاؤ گے، مجاہدہ اور محنت اور مقابلہ بھول جاؤ گے اور اس سے گھبراؤ گے اور ڈرو گے، تو تم غصہ ان کا غصہ اس سیل ہو جاؤ گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح بے اثر، بے وزن، بے قیمت ہو کر رہ جاؤ، حالانکہ تمہاری تعداد بہت ہو، وَأَنْتُمْ كَثِيرٌ، بہت بڑی تعداد میں ہوگے۔ آج دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ نبی کی پیشین گوئی، کتنی بڑی ہماری تعداد ہے، لیکن عقل ٹھکانے نہیں، آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہی، کان سننے کے قابل نہیں رہے، دل سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، جانور ان سے بہتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں ہدایت کے سلسلے میں نازل ہے۔ کیا مطلب؟ کفار کے سینوں میں دل ہیں مگر ہدایت کو سمجھتے نہیں، ان کے سر میں آنکھیں ہیں مگر ہدایت کو دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ہدایت کی آواز سنتے نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دل اگر اپنا کام نہیں کرتا، آنکھ اگر اپنا کام نہیں کرتی، کان اگر اپنا کام نہیں کرتے، تو آدمی کے بجائے جانور بنتا ہے، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں اس وقت اپنا حال، اپنے علاقے کا حال، ریاست کا، شہر کا حال۔ ہمارے دل ہیں، لیکن ہمارے دل سیاسی منصوبوں کو جو طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ان منصوبوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں ہیں لیکن سیاسی تبدیلیوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہمارے کان ہیں، ہلاکت کی آوازوں کو سن نہیں رہے ہیں۔ آسمانوں پر تمہاری بربادی کے مشورے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کان نہیں سن سکتے، ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہمارے دل سمجھ نہیں سکتے۔ ہم 2 روٹی 2 بوٹی کے بندے بن گئے، ہمیں کھانے کو مل جائے رنگین، مرغن اور مزیدار غذائیں ملیں، صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، ہر وقت کھانے کو ملے، کھانے میں ہم لگے رہیں، اور 3 وقت کا کھانا بھی بس نہ ہو ہم کو، درمیان میں چائے پانی کرتے رہیں، مرچی مسالے کرتے رہیں، کھاتے ہی رہیں، اور پھر پڑھ کے سوتے رہیں، اور اپنے اسباب حفاظت کے، رازداری کے، اظہار قوت کے، اظہار وجود کے
جو اللہ نے اسباب اس دنیا میں بنائے ہیں، جسے ملک میں دوسری قومیں استعمال کر رہی ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے استعمال کر رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارے دل سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا آتا ہے۔ اب تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندوستان کے نوابوں میں ایک نواب گزرے ہیں، اودھ کے نواب واجد علی خان۔ اودھ اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، لکھنؤ اور اطراف کا، اس کو اودھ کہا جاتا تھا۔ اس پورے علاقے کے رئیس تھے، یعنی وہاں کے ایک حیثیت سے بادشاہ تھے۔ ان کا بہت بڑا محل تھا، عیاش قسم کے آدمی تھے۔ اپنے محل میں تمام تر کام کرنے والے عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے قریب زمانے میں آپ نے لیبیا کے نواب کے بارے میں سنا، وہاں کے رئیس کے بارے میں، کہ ان کی فوج میں بھی لڑکی آئی تھی، ان کی اپنی پرسنل فوج تھی۔ کرنل معمر قذافی خود کرنل تھا، اپنی فوج بنائی تھی، اکیلی پرائیویٹ فوج، پوری لڑکیاں، گھر میں کام کرنے والی لڑکیاں، ان کے دفتر میں کام کرنے والی لڑکیاں، سب لڑکیاں ہی لڑکیاں رکھی تھی۔ ایسے ہی نواب واجد علی کے پاس بھی سب عورتیں ہی عورتیں کام کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے محل میں سانپ نکلا کہیں سے، اتنی شہریت نہیں تھی جیسے آج کل ہے، پھر بھی شہروں میں نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ ان کے محل میں سانپ نکل کے آیا، عورتیں سب گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں۔ صحن میں سانپ ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے اور سب دوڑ بھاگ رہی ہیں، اور سب عورتیں چلا رہی ہیں کہ سانپ نکلا، سانپ نکلا، مردوئے کو بلاؤ۔ مردوا بولتے ہیں یوپی میں مرد کو، مردوئے کو بلاؤ، کسی مردوئے کو بلاؤ تاکہ یہ سانپ کو مار دے آ کر۔ عورتیں تو گھبرا کے بھاگ رہی ہیں۔ نواب صاحب بھی شور سن کے اپنے بیڈ روم میں سے باہر نکل کے آئے تو انہوں نے بھی آواز لگانا شروع کی، ارے بھائی کسی مردوئے کو بلاؤ، کسی مردوئے کو بلاؤ۔ وہ بھی یہی کہہ رہے۔ تو عورتوں نے کہا حضور آپ بھی تو مردوا ہیں۔ تب یاد آیا ارے میں بھی تو مرد ہوں، کوئی لاٹھی لاؤ بھائی، کوئی لاٹھی لاؤ۔ اب ان کو لاٹھی لائی کہ دی گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کے ہمت کر کے حملہ کیا، اس پر مارا۔ وقت آیا ہے کہ مردوں کو یاد دلایا جائے کہ آپ مرد ہیں، یاد دلایا جائے کہ آپ مرد ہیں۔ لڑکیوں کے پیچھے پھرتے پھرتے، معاشقے کرتے کرتے، چیٹنگ ٹاکنگ کرتے کرتے، اور اسمارٹ فون کے اندر یہی سب مناظر دیکھتے دیکھتے، شراب نوشی کے، عیاشی کے، نکمے پن کے، گندہ زندگی، گندہ دہنی، یہ سب دیکھ دیکھ کر کے آج ہم مرد عورتیں بن گئے ہیں۔ اب ہم کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، بھائی آپ بھی مرد ہیں، آپ انقلاب لا سکتے ہیں، آپ ریاستیں بدل سکتے ہیں، آپ حکومتوں کو چینج کر سکتے ہیں، آپ امن و امان قائم کر سکتے ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ 100% ووٹرز کو ووٹ ڈالنے پر رضامند کر سکتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں۔ جی آپ مرد ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں۔ اب یہ یاد دلانے کا وقت ہے، ذمہ داریاں تو بعد میں یاد دلائیں گے، پہلے یہ یاد دلانا ہے کہ آپ مرد ہیں۔ ایسا وقت ہمارے لیے آ گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کو ہوش نصیب فرمائے۔ ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور بہت مشکلات ہمارا انتظار کر رہی ہیں، وقت کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ہوش نہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی ہم نہیں جانتے۔ غصہ ان کا خزاں اس سیل بنے ہوئے ہیں، یہ پانی سیلاب کا جھاگ مت رہو، خود سیلاب بنو۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا، مسلم امہ کی مثال چشموں کی مثال نہیں کہ چشمے پہاڑ سے نکلتے ہیں، باریک نالے نکلتے ہیں پہاڑوں سے، تھوڑا تھوڑا پانی، اس کو چشمہ کہتے ہیں۔ چشمے وہاں سے نکلتے ہیں اور پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں۔
کبھی ادھر سے بہتے بہتے وہاں ٹکرائے تو اس طرف پلٹ گئے، ادھر ٹکرائے تو اس طرف پلٹ گئے۔ یہ چشمے پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر کے، اپنا رخ بدل بدل کر کے، مارے مارے آوارہ پھر پھر کر کے نیچے آتے ہیں تو ندی بنتے ہیں۔ پھر یہ ندیاں گھوم گھوم کے دریا میں ملتی ہے، اور دریا جا کر کے سمندر میں مل جاتا ہے۔ مسلم امہ کی مثال یہ نہیں ہے، مسلم امہ دریا ہے۔ ہر قوم ٹکرا ٹکرا کر کے آ کر اسی دریا کے اندر ضم ہو جائے، ان کی نجات اس سمندر میں ہے، ان کی کامیابی اس سمندر میں ہے۔ ہم کہیں نہیں جا کے بھٹکتے، ہر بھٹکا ہوا آ کر ہمارے اندر ملتا ہے، ہر ندی آ کے ہمارے اندر ملتی ہے، ہر دریا آ کر ہمارے اندر ملتا ہے، ہر چشمہ آ کر ہمارے اندر ملتا ہے۔ لیکن افسوس امت محمدیہ نے اپنی اس حیثیت کو، اس شناخت کو، اس پہچان کو ختم کر کے وہ خود ہی چشمے بن گئے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ان کی خوشامد، ان کی خوشامد، یہ لیڈر کی چمچہ گیری، اس کی چمچہ گیری، 2 روپے 200 روپے 500 روپے میں اپنا ضمیر بیچ کر ووٹوں کو برباد کرنا، تباہ ہو جانا، رشوتیں کھانا۔ مسلمان بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی قوم کے لیے خیر خواہ بن کے سامنے نہیں آتا، کوئی امت کا خیر خواہ بن کے سامنے نہیں آتا۔ سب کی شخصی غرضیں ملی غرضوں پر غالب آ گئی۔ میرے دوستو سمجھو، کبھی کہا تھا اقبال نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، ایسا وقت قریب آ رہا ہے۔ سمجھنا ہے، اب اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہماری داستان ہی بنے گی دنیا میں۔ اگر ہم نے اپنا فریضہ سمجھ لیا، اپنا حق سمجھ لیا، اپنی قابلیت کو سمجھ لیا، اپنے وزن کو سمجھ لیا، اپنے مین پاور کو سمجھ لیا، اپنے عدد کی اہمیت کو سمجھ لیا، تو سمجھ لیا 20 لاکھ بندے دنیا کی سپر پاورز سے ہاتھ جڑوا لے سکتے ہیں، گھٹنے ٹکوا لے سکتے ہیں، اگر دلوں میں اپنے ہونے کا احساس ہو، اگر اپنے مرد ہونے یاد ہو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا آتا ہو، اور خدا پر اس کے بعد توکل کرتے ہوں کہ پہلے تدبیر کی جائے، تو اللہ رب العزت بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بار بار آپ نے سنا ہے، تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ یا انسان ہی کچھ کرنے کو تیار نہیں، تدبیر کو لینے کو تیار نہیں۔ کچھ لوگ غفلت کی وجہ سے، کچھ لوگ تدبیر کو توکل کے خلاف سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں تدابیر کو، اور جو کرنا چاہیے، جو سیاسی شعور ہونا چاہیے، جو سماجی شعور ہونا چاہیے، جو ملک کے اندر باعزت رہنے اور باعظمت رہنے اور پرامن رہنے کے لیے اپنے وجود کو یاد دلانا چاہیے، وہ سب مسلمانوں میں ختم ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہمارے سیاسی لیڈر آپس کا جھگڑنا ختم کرتے ہیں، اور نہ ہمارے مسلکی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، نہ ہماری جماعتی تعصبات ختم ہوتی ہیں، اور نہ ہم ملت بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کے باوجود ملت بن سکتے کبھی تھے، یہ اختلاف کب نہیں رہا، پوری تاریخ میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس سے ذرا اونچے ہو کر ملت بھی تو بن سکتے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ رہو بھائی، اپنے اپنے طریقوں پر، لیکن ملت تو بن جاؤ۔ اور ملت ایک ہوتی ہے، ایک یونٹی ہے، ایک یونٹ ہے ملت، ایک ملت بن جاؤ۔ جب ملت بن جائیں گے، اتنی بڑی طاقت ہے آج مسلمان کہ دنیا کی سب سے دوسرے نمبر پر عددی قوت رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی، 25% دنیا کی آبادی، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی قومیں آنکھ دکھا رہی ہیں، اور اتنی بڑی قوم بلوں میں چھپنے کی کوشش کر رہی۔ کیسے ہمارا وجود باقی رہے گا؟ آئین ہمارے لیے بھی ہے، آئین کے فنڈامنٹل رائٹس ہمارے بھی ہیں، ملک میں ابھی جمہوریت ہی ہے، ہم اس آئین کے پابند ہیں، اپنا قانونی حق لڑ سکتے ہیں، اپنا قانونی حق وصول کر سکتے ہیں،
قانون کے دائرے میں رہ کر ہم جمہوری جد و جہد کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کرنا چاہنے والے کیا کر کے بتائیں گے دنیا میں۔ اس لیے میں نے یہ خبر دیکھی کہ حسب معمول اولڈ سٹی کی ووٹنگ 40% بھی نہیں ہو سکی، اس سے بھی کم ہی رہی، بعض جگہوں پر تو شرمناک حد تک کم رہی۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ کتنا جگایا گیا تھا اس قوم کو، لیکن یہ قوم 6 مہینے میں بھی نہیں جاگ سکتی، تو خدا جانے کتنے برس چاہیے، کتنے دہائیاں چاہیے اس قوم کو جگانے کے لیے۔ کتنی ٹھوکریں کھا گئے، کتنی مصیبتیں اٹھا چکے، کتنے خطروں سے ہم گزر چکے، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں اور ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ اپنی قدرت سے ہماری ملت کو، ہماری قوم کو سیاسی شعور بھی عطا فرمائے، سماجی شعور بھی عطا فرمائے، اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قابلیتوں کا اور اللہ کی دی ہوئی شاندار مقامات جو ہمیں حاصل ہیں، اس کا ہم استعمال کرنے والے بنیں۔ ہمیں شعور ہو کہ میں کچھ ہوں۔ ہمارا ایک ایک بچہ امریکہ کے لیبوں میں اور امریکہ کی گورنمنٹ میں کیا اپنے دماغ کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیسی کیسی صلاحیتیں دکھا رہا ہے۔ مسلمان بھی ہیں، بھارت کے جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہنرمندی میں کسی سے پوچھے نہیں ہیں۔ آپ کیا نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو شعور نہیں، احساس نہیں۔ اللہ نے غفلت کے عذاب میں مبتلا کر دیا، بے حسی میں مبتلا کر دیا اللہ پاک نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں احساس نصیب فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور اس بے حسی کو ختم فرمائے۔ اور اگلا جو اس سے بھی اہم الیکشن ہمارے سامنے ہے، خدا کرے کہ اس سے پہلے مسلمان اپنے وجود کو سمجھیں، اپنے عدد کو سمجھیں، اپنے وزن کو سمجھیں، اور سمجھ کر کوئی اچھا اقدام کرنے کے لائق ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔